اور ابتدا میں جو مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی وہ تو ہم پچھلی دفعہ بھی سن چکے ہیں، اس کی وجہ فقط یہی تھی کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ پہلے ہم تھوڑے ہوتے تھے اور فتح ہمیں ملتی تھی، آج تو ہم بہت ہیں تو فتح تو ہماری ہی ہوگی اور کس کی ہوگی۔ اس قسم کا کچھ شائبہ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مسلمان کی فتح عاجزی میں ہے، سر جھکانے میں ہے۔ مسلمان کی فتح اللہ رب العزت پہ توکل کرنے میں ہے۔ مسلمان کی فتح اسباب کے اوپر نہیں، مسبب الاسباب کی مدد کے اوپر ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد آ گئی اس کا پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو گیا۔ اور اس جنگ کی جو وجہ بنے تھے وہ تھے مالک ابن عوف، بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اسلام قبول فرمایا اور ایک بہت بڑے درجے کے پھر صحابی بنے۔ لیکن یہ جنگ کا اصل سبب بننے والے یہی تھے اور ان کا ایک جوش اور جذبہ تھا جس کی وجہ سے سب لوگ آئے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کے بعد پوچھا بھئی مالک ابن عوف کا کیا بنا؟ تو پتہ لگا جی بھاگ گئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام اور باقی صحابہ کرام محاصرے کے لیے گئے، محاصرے میں بھی فتح نہ ہوئی تو یہ لوگ واپس آ گئے۔ اور یہ جو صحابی تھے مالک بن عوف نصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے، سب کے ساتھ آگے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کی مبارک جماعت میں شامل ہوئے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رومیوں اور فارسیوں کے خلاف لڑی جانے والی رنگوں میں انہوں نے خوب کارنامے انجام دیے، خوب خدمات دی، اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت اور معاونت میں پیش رہے۔ تو یہ بعض حالات تھے جو گزشتہ دفعہ پیش ہونے سے رہ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام فتح حاصل کر چکے ہیں اور آپ انتظار میں ہیں کہ لوگ آئیں۔ حوازن کے لوگ، یہ قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن کے لوگ جو شکست کھا کے چلے گئے یہ آئیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ جب نکلے تھے نا تو اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، بھیڑ بکریاں، مال سب کچھ لے آئے، سب کچھ گھر کو خالی کر کے آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ جب سب کچھ ہوگا تو پھر ہم ہی فتح حاصل کریں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے آنا، اس طرح کی بات سمجھ لیجیے کہ واپسی نہیں ہوگی۔ اور جو تلواریں تھیں ان تلواروں کی نیامیں توڑ دی تھیں، اب یہ تلوار واپس نہیں جائے گی نیام میں، ہم اتنے آخری حد تک لڑیں گے، اس طریقے پر وہ آئے۔ عام حالات میں آتے تو صرف مرد آتے جو قتل ہو جاتے، جو بھاگ جاتے، وہ اپنا، لیکن یہ تو اتنا کچھ لے کر آئے کہ جو ان کے اپنے پاؤں کی زنجیریں بنی۔ ایک تو 70 لوگ ان کے مرے، اس کے علاوہ 6000 قیدی، 24,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں یہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں، اور بہت زیادہ چاندی بھی ملی۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی، 4 من کے قریب چاندی بھی مسلمانوں کے ملی۔ تو نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ یہ لوگ کچھ آئیں۔ آپ نے 10 دن سے زیادہ انتظار کیا۔ کس کا انتظار؟ دشمن کا انتظار۔ کس لیے انتظار؟ کہ دشمن کا وہ مال اور قیدی جو ہمارے قبضے میں ہیں اگر وہ آ جائیں تو شاید ان کو واپس ہی کر دیا جائے۔ ہم تو سگے بھائی کی چیز آ جائے تو واپس نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام دشمنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو جان کے دشمن تھے۔ آپ نے خوب انتظار کیا، آپ کو امید تھی کہ اتنا بڑا ان کا نقصان ہو چکا، ان کا سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، بیوی بچے مال، خالی اکیلے بھاگیں، یہ تو آئیں گے، انہیں آنا چاہیے۔ تو آپ نے اس وجہ سے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انتظار کے بعد وہ سب تقسیم کر دیا۔ 10 دن کا انتظار تھوڑا نہیں ہوتا۔ قیدی بھی تقسیم ہو گئے، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور جناب چاندی سب تقسیم ہو گئے۔ تقسیم ہونے کے بعد فوراً وہ آ گئے، ان کے سردار بھی آ گئے، پورا ایک وفد آیا
آنے کے بعد سلام کیا اور سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا، اس میں نبی علیہ السلام کے رضاعی چچا ابو برقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس آنے والے وفد میں، اور بھی لوگ تھے۔ تو ان کے اندر ایک شاعر بھی تھا جس کو بات کرنے کا ڈھنگ بڑے اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم بادشاہ روم یا بادشاہ عراق سے، شاہ روم یا شاہ عراق سے ایسے تعلقات رکھتے ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے ہیں، کہ یہ جتنے قیدی ہیں نا، ان میں کوئی آپ کی خالائیں ہیں، کوئی پھپھیاں ہیں، کوئی رضاعی رشتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب یہاں بچپن کا وقت گزارا تھا قبیلہ بنو سعد میں، تو دائی حلیمہ سعدیہ کا یہ قبیلہ ہے، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ ہم تو آپ کے اتنے قریبی رشتہ دار لگتے ہیں، اگر ہمارا شاہ روم سے، شاہ عراق سے ایسا تعلق ہوتا اور ہم اس کے پاس جاتے اور بتاتے اتنی بڑی مصیبت میں ہم آ گئے، ہمارے بیوی بچے مال سب چلا گیا، تو ضرور ہماری مدد کرتا، اور آپ تو بہت زیادہ مہربان اور کریم ہیں، ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں سنی ہیں، اور جو ہمارے اوپر پریشانی اور تکلیف آ گئی وہ آپ جانتے ہیں، آپ سے چھپی نہیں ہوئی، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندو، تمہارا اتنا تو انتظار میں نے کیا، اب آ گئے ہو، تو اب جو ہے نا دیکھو سب چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں، ہر آدمی کو اس کی ملکیت مل گئی، اب دو میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو، یا تو تم اپنے قیدی سارے لے لو، اس کے بارے میں کچھ پلان کرتے ہیں، یا پھر اپنا مال سارا لے لو، اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، جواب بہت مدلل دیا، ابہام کہیں نہیں ہے، ہم اپنی باتوں میں ابہام چھوڑ دیتے ہیں، بعض مرتبہ تو من ہمارا خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں ہمارے حسب نسب میں اور مال میں دونوں میں اختیار دیا، ہم اپنے حسب نسب کو، قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں اور مال کو چھوڑتے ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے بولا نا، اس کو وضاحت کیوں کی؟ جب ہم اپنے معاہدے کریں، ڈیلنگ کریں، بات چیت کریں، معاملات کریں، ابہام کوئی نہ رہنے دیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے سمجھنے کی باتیں ہیں یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیدی لے لو یا مال، اگر وہ کہتے مال اگر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی قیدی چاہیے یا مال، کو ایک چیز کا چناؤ کر لو، اختیار کر لو، وہ اتنا کہہ سکتے تھے نا کہ جی ہمیں اپنے قیدی واپس چاہیے، وہ اتنا کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اپنے قیدی واپس چاہیے، اس سے بھی بات مکمل تھی۔ لیکن جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں دونوں چیزوں کا اختیار دیا، ابہام کوئی نہیں، قیدی ہمیں دے دیجئے، مال ہم چھوڑتے ہیں، ابہام کوئی نہیں۔ ہم اپنے معاملات میں اتنے صفائی والے بن جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ آج جہاں ہم ابہام چھوڑتے ہیں نا، نسلوں کے اندر نفرتیں اس ابہام کی وجہ سے آگے جاتی ہیں، نسلوں کے اندر جاتی ہیں۔ تم اپنی نسلوں میں کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ابہام کی وجہ سے نفرتیں یا معاملات کی صفائی کی وجہ سے محبتیں؟ خود سوچ لیجئے۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے معاملہ بہرحال ایک پورا دیکھنے والا تھا کہ بھئی ساری چیزیں تو تقسیم ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ معاملے کو ایثار کو ظاہر فرمایا، اپنے سخاوت کو۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھئی جو میرے حصے کے ہیں اور آپ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے، ان کو تو میں کرتا ہوں آزاد، میں اپنے اوپر اختیار کرتا ہوں، اور جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں میں کرتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے جی، لیکن جو عام مسلمانوں کے اندر سب تقسیم ہو چکے ہیں، ان سے واپس لینا جو ہے نا، یہ بہرحال ایک کام ہے۔ تم ایسا کرو، ظہر کی نماز کے بعد آ کے اپنا یہی مطالبہ سب کے سامنے بیان کرو، سب لوگ موجود ہوں گے، ذرا مجمع میں بات کرو۔ یہ نبی علیہ السلام خود جو ہے نا وہ ان کو رائے دے رہے ہیں۔ غرض مند تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ ظہر کے بعد آ گئے، اور ان کے جناب بات کرنے والے خطیبوں نے خوب بڑے اچھے طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہو کر آئے ہیں، میں نے اپنا اور بنی ہاشم اور عبد المطلب کا تو حصہ معاف کیا، وہ ان کو میں دیتا ہوں، باقی بھئی آپ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، جو جیسا چاہے وہ کر لے۔
خواہش میری یہ ہے کہ سارے کے سارے آپ لوگ خوشی سے دے دیں، اور اگر کسی کو خوشی سے دینے میں کوئی تردد ہو تو دے، وہ بھی دے، اس کا بدلہ مجھ سے لے لیں، اس کے بدلے میں معاوضہ کوئی چیز مجھ سے طے کر لے، تاکہ ان بیچاروں کا کام ہو جائے۔ یہ فاتح ہیں۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا فاتح دیکھا؟ کبھی پڑھا؟ بڑے بڑے جرنیل گزرے، لیکن اتنی بڑی رحمت، اتنا تحمل، اتنا ایثار، اتنی محبت دشمنوں سے، وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام تو ان کو کلمہ پہ لانا چاہتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے فوراً کہا یا رسول اللہ حاضر، ہم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار، آپ قیدی کی بات کرتے ہیں، سارے چھوڑ دیے۔ تمام صحابہ کرام نے یک دفعتاً 6000 قیدی آزاد ہو گئے۔ تو یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے، آگے نبی علیہ السلام کی احتیاط پہ اور غور فرمائیے۔ نبی علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کی بات سنی تو اس کو آپ نے ایسے نہیں قبول فرما لیا، بلکہ تمام صحابہ میں سے جو جماعتیں تھیں نا، انصار کی، مہاجرین کی اور مختلف خاندانوں کی، ان سب کے بڑوں کو بلایا کہ بھئی اپنے اپنے لوگوں سے فردن فردن پوچھو۔ ہو سکتا ہے کسی نے مجمع میں روب کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ایسی بات کہہ دی ہو، دل اس کا نہ تیار ہو، دل اس کا راضی نہ ہو، لیکن وہ ایک ماحول کے اثر میں آ کے اس نے کہہ دیا اور اس کے دل میں ایسی بات نہ تھی، تو یہ تو طیب نفس نہ ہوا، رضامندی نہ ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا اور فردن فردن لوگوں سے پھر پوچھوایا۔ جب سب نے کہا ہم نے تو دل و جان سے قبول کیا، اس کو خوشی سے دیا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نبی علیہ السلام کی حکمت کی بات تھی۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ سیاسی لیڈر، بعض مرتبہ کوئی اور بڑا خاندان کا، کوئی جرگے کا بڑا، کوئی قبیلے کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی کونسلر، کوئی جرنیل، کوئی بھی بندہ ایسے لوگوں کے مجمع میں جلسے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی یہ فیصلہ قبول ہے، وہاں ہاں قبول ہے، کہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں تو کئی دفعہ مسلمانوں کو اسی وجہ سے نقصان ہوا کہ انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا کہ ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ اپنے ڈیسک پہ کھڑا ہوا ہے، آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک جرگہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک خاندان کا بڑا ہے، خاندان والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے، خاندان کے بڑے نے اپنی طرف سے کوئی بات کی اور اس محفل کی شرما شرمی میں بہت سارے لوگوں نے ہاں یا نہ کر کے ان کی مرضی کے مطابق کام کر دیا، تو اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی دیانت، امانت، معاملات کی صفائی اور راست بازی، ابہام کا، شکوک و شبہات کا بالکل کہیں بخیے نکال دینا، کوئی ایسی بات ہی نہ رہے، بالکل کرسٹل کلیئر معاملہ ہو جائے۔ جب ہم معاملات کی اس سادگی پر اور اس حسن پر آ جائیں گے، انشاءاللہ نفرتیں ختم اور محبتیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس واقعے سے ایک ہدایت، ایک اور بھی چیز ملی۔ نبی علیہ السلام جب حنین کے لیے چلے تو آپ نے بعض کفار سے سامان حرب، ہتھیار لیے ادھار۔ آپ اگر چاہتے تو پوزیشن میں تھے، قبضہ کر سکتے تھے، چھین سکتے تھے، لیکن کافروں کے مال پہ بھی آپ نے امت کو سکھا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا مال چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، زبردستی نہیں لینا چاہیے، نہیں لیا جا سکتا۔ اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کا سبق عملاً آقا نے دیا۔ اور تیسری بات اس واقعے میں یہ ملی کہ حنین جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے خیف بنی کنانہ میں قیام جب فرمایا، قیام کرنے کے لیے فرمایا، تو فرمایا تھا کہ کل ہم ایسے مقام پر قیام کریں گے جس میں بیٹھ کر ہمارے دشمن قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کی قرارداد پر دستخط کیے تھے، معاہدہ کیا تھا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو جب اللہ عزت دے، کوئی مقام دے، تو وہ اپنی اصلیت کو اور اپنے پرانے وقت کو نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ نے کدھر سے کدھر پہنچا دیا، تو انسان اس کو خیال میں رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام سے کہا گیا اب ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو رحمت للعالمین نے دعائیں کی
کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کا مقصد جنگ کا، جہاد کا دوسروں کو قتل کرنا نہیں، دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کر دی جائے جو ہمارے سے متعلق ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ ادھر طیب نفس کے بغیر کسی سے پیسہ لینا، کوئی عالم ہوں، بزرگ ہوں، شیخ ہوں اور مدرسے والے ہوں، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے شخصیت کا جو ہے نا وہ ایک روب ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کو ڈال کے اس سے اس کی بغیر دل کی خوشی کے پیسے لے لینا، مدرسے کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے ڈونیشن لے لینا، یہ بھی جائز نہیں۔ جو اپنی رضا اور خوشی سے دے بہت اچھا، اور جو نہ دے وہ بھی اچھا، اس میں کسی کے اوپر زبردستی کرنا یہ جائز نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی جو ہیں سب کو واپس کر دیے، پھر کیا ہوا؟ سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے احسان کیا اور پھر ان کے دل کے اندر بات آئی گئی اور سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں ایک قیدی اور تھیں، ایک قیدی تھیں، ان کا نام تھا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ کہا نبی علیہ السلام کی بہن ہم نے تو نہ سنی نہ دیکھی، تم کدھر سے آ گئی؟ کہا میں بہن ہوں، مجھے ملاقات کرواؤ، لے کے چلو۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئیں اور آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون شیمہ؟ تو انہوں نے کہا بچپن میں آپ نے ایک دفعہ مجھے دانتوں سے کاٹا تھا، وہ نشان آج تک میرے جسم پہ محفوظ ہے، آپ اس نشان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں وہی شیمہ ہوں کہ بچپن میں آپ کو لوریاں دیتی تھی، دعائیں کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے محمد کو باقی رکھنا۔ آج پروردگار نے آپ کو عزت اور عظمت دی ہے اور ہماری دعائیں قبول کی ہیں۔ جب آپ گود میں ہوتے تھے میں آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، تو اب آپ ہم پر مہربانی فرمائیے، رحمت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے جب ساری تسلی کر لی کہ ہاں واقعی یہ دائی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہیں، تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر بہن کا مقام امت کے بھائیوں کو سمجھایا۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین میں سے بہن کو مقام آج مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہن کو کیا فرمایا؟ چادر بچھائی، عزت کے ساتھ بہن کو بٹھایا، پھر ان کو یہ فرمایا شیمہ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مدینہ چلو، ہر طرح کی عزت تکریم اور خیر کے ساتھ رکھیں گے، اور اگر واپس جانا چاہتی ہو تو بخوشی واپس بھی جا سکتی ہو، اختیار تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا اور چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ بھی دیے، بکریاں بھی دیں اور 3 غلام دیے اور ایک باندی عطا فرمائی۔ اس طرح انعام اور اکرام کے ساتھ اپنی بہن کو بھیجا۔ ہم تو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اور کہیں سے کوئی ڈنڈی مار سکتے ہوں تو وہ بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بہن کا سمجھا دیا۔ بہنوں کے بارے میں تو ویسے بھی بہت زیادہ حدیث کے اندر آتا ہے بیٹیوں کے اور بہنوں کے بارے میں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے طلاق یا خلا یا بیوہ ہونے کی صورت میں، کسی حادثے کی صورت میں واپس آ جائیں، اب ان کا خیال کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کہ قیامت کے دن انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے پڑوس کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ میں جو لوگ تھے وہ 10,000 یا 12,000 تھے، اور جو حنین میں آئے یہ 2,000 زیادہ تھے، تو بہت سارے کافر بھی شامل ہو گئے تھے دیکھنے کے لیے، تماشائی کے طور پہ، اور بہت سارے ایسے بھی مسلمان تھے جو نو مسلم تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کو قرآن نے مؤلفۃ القلوب فرمایا کہ ان کے اندر ابھی ایمان بہت زیادہ راسخ نہیں ہوا تھا، نیا نیا کام تھا۔ انصار اور مہاجرین تو ماشاءاللہ
ایک ریاضت کی بھٹی سے گزر کے کندن بن چکے تھے، ان کے اندر نیا نیا تھا، ابھی اسلام کا وہ جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ اندر نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے وقت جب مال غنیمت کو تقسیم کیا، اس وقت ان لوگوں کو بہت زیادہ مال دیا، بہت زیادہ، کہ ان کے دل قریب آ جائیں۔ دیکھیں، کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو دینے والے کی محبت دل میں آتی ہے، ان کو اس لیے ہدیے دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آ جائے، اور یقین کر لیجئے ہم لوگ تو جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، پھر اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، اللہ نکال دیتے ہیں۔ مال سے مراد مال حرام، دوسرے کا مال، اپنے مال سے تو ایک تعلق ہوتا ہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، پھر وہ حلال تک محدود رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خوب مال جب آیا ان کے خلافت کے زمانے میں، تو مال دیکھ کے یوں فرمایا، اللہ میں یہ نہیں کہتا اس مال کی محبت میرے دل سے نکال دے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ بھئی اللہ نے مال دیا تو اس سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ کرنے کے راستے سوچے جائیں، طریقے دیکھے جائیں۔ تو محبت جو ہے نا، مال کی محبت سے مراد مال کے حرام انداز سے دوسرے کا حق روک دینا، ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ مال تو ایک بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا ان لوگوں کو جنہیں مؤلفۃ القلوب قرآن نے فرمایا، ان کو خوب مال دیا، اور سارے کے سارے قریشی تھے۔ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی دی، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 اونٹ دیے، نضر ابن حارث، صفوان بن امیہ، قیس بن عدی، سہیل بن عامر، حویطب بن عبد العزا، اقرا بن حابس، عیینہ بن حسن، مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تمام کو 100 اونٹ دیے، 100 ایچ، 100 ہر ایک کو 100 اونٹ دی، کہ ان کے دل جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ایمان کی طرف بڑھ جائیں۔ صفوان بن امیہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب اتنی عطایا دیکھی نا، اتنا کچھ دیکھا، تو فرمانے لگے کہ اتنی بڑی عطا یہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ایمان کی طرف لوگوں کو لے کے آنے کا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کو ذرا بہت توجہ سے سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ، یہاں ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بجائے قریش کو خوب مال دیا، تو بعض انصار نوجوان، ایک تو نا بڑے عمر رسیدہ اور سردار اور صاحب الرائے لوگ، بڑے بڑے، ان لوگوں نے نہیں، بعض نوجوانوں نے، لڑکے بھی ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے، تو بعض انصار نوجوانوں نے نا چند باتیں کہیں، سنے اور دلوں کو تھام کے سنے، پھر نبی علیہ السلام کا جواب سنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور دماغ سے ہر چیز کو، برائی کو، بدگمانی کو، غلط فہمیوں کو کھرچ دینا سیکھیں۔ کاش ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا کچھ کر لیتے۔ آپ نے دل میں پیدا ہونے والی بات کو، بدگمانی کو، یا کسی ایسی بات کو ایسے کھرچا کہ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے اور دل کے کانوں سے محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنیے، تڑپا دینے والی باتیں ہیں۔ بعض نوجوانوں میں سے بعض نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک دشمن کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ ایک جملہ کسی نے یہ بولا، اب دوسرا جملہ ذرا دلوں کو تھامتے ہوئے سنیے۔ بعض نے یہ کہہ دیا، مشکلات اور تکلیفوں میں تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت دینے کی بات آتی ہے تو پھر اپنوں میں دے دیا جاتا ہے، پھر قریشیوں میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھیں، آپ کو یہ باتیں پہنچی، آپ کو اطلاع ملی، آپ نے انصار کو ساروں کو جمع کر لیا، یا معاشر الانصار سارے جمع ہو جاؤ، سارے آ گئے۔ جب انصار، ان کے چھوٹے بڑے ہر طبقہ سارا جمع ہو گیا جو اس وقت موجود تھا،
پھر نبی علیہ السلام کی اگلی باتیں سنیے، کیسے آپ نے دل اور دماغ کو کیسے صاف کیا اور ہر اینگل کو ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بات آگے بڑھے ہی نہ۔ یہ ہوتا ہے معاملات میں صفائی اور محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے انصار، یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں؟ تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بات تو واقعی ہوئی ہے لیکن ہم بڑوں نے نہیں کی، کچھ بچوں نے کر دی ہے، نوجوانوں نے کر دی ہے جذبات میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب سنیے آپ، بھئی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، خاندان کا بڑا ہوتا ہے، معاملہ ٹیکل کرنے ہوتے ہیں تو یہاں سے نتیجے نکالیں، یہاں پوائنٹس نکالیں۔ فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی؟ اے گروہ انصار، کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے؟ ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے؟ اللہ نے کیا میری وجہ سے تم دونوں میں محبتیں نہیں پیدا کر دی، تمہارے دل نہیں ملا دیے؟ کیا تم فقیر اور کنگال نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے مالا مال کر دیا۔ آپ نے جب یہ فرمایا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شک آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اب اگلی بات جو انصار تو نہیں کہہ سکتے تھے، نبی علیہ السلام نے وہ بھی کہہ دی۔ یہ ہوتا ہے بڑے دل والا معاملہ۔ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انصار تم میری بات کا یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا مکے والوں نے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ جب آپ کے پاس ٹھکانہ کوئی نہیں تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ جب آپ کے پاس مال نہیں تھا تو ہم نے آپ کو مال دیا تھا۔ ہم نے آپ کے ساتھ غم گساری کی تھی۔ آپ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم یہ چاہتے تو مجھے جواب دے سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تمہارے دل اس بات سے رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ میں نے دنیا کا مال، چند درہم، چند اونٹ، جانور کسی اور کو دے دیے؟ میں نے تو تمہارے ایمان اور یقین کے اوپر بھروسہ کر کے دیے ہیں کہ تمہارے دل میں تو اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اتنا ہے، تمہیں تو یہ چیزیں اثر ہی نہیں کریں گی۔ یعنی میں تو تمہیں ایسا سمجھ رہا ہوں، تمہارا تو مقام اتنا ہے۔ انصار کا مقام واضح کیا۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے اور بھی باتیں کی۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ معاملہ آ جائے تو اس کو وضاحت دیتا ہو؟ ہمیں تو جناب غصہ چڑھتا ہے ایسا کہ سبحان اللہ نے انا للہ۔ آگے نبی علیہ السلام نے اور فرمایا دیکھو، قریش کو اتنے عرصے میں، ان 8 سالوں میں کئی جنگوں میں قید کی اور قتل کی تکلیفیں پہنچی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا جانی مالی کتنے نقصان ہوئے تم دیکھتے ہو، تمہیں تو وہ سب نہ ہوا۔ اور میں چاہتا ہوں کچھ ان کی تلافی ہو جائے، اور اصل تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دل اسلام کی طرف مانوس ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور تم تو اہل ایمان ہو، تم تو اہل یقین ہو، تمہاری بے مثال ایمان کی اور یقین کی بے مثال اور لازوال دولت تمہارے پاس ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ وہ رو پڑے، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گروہ انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے دنیا والے اونٹ اور بکریاں لے جائیں، تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اے گروہ انصار، کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر، اپنے نبی کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ مکے والے تو اونٹ لے جائیں، بکریاں لے جائیں، چاندی لے جائیں، اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ، محمد رسول اللہ کو لے جاؤ؟ اس کے بعد آقا نے فرمایا، گروہ انصار، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، ورنہ میں بھی انصاری ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دنیا ایک گھاٹی کی طرف چلے اور انصار دوسری گھاٹی کی طرف، تو اللہ کی قسم میں اس گھاٹی کی طرف جاؤں گا جدھر انصار جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما۔ 3 نسلوں کے لیے رحمت کی دعائیں ہو گئی۔ اب جو انصاری صحابہ کا رو رو کے برا حال ہوا، چیخیں نکل گئیں، کیفیت بدل گئی، اور اتنا روئے کہ داڑیاں جو ہیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ مکے والے بھیڑ اور بکریاں، جانور لے جائیں، اونٹ لے جائیں، تو محمد رسول اللہ کو لے جائیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انصار کے دل میں اگر کوئی بات نوجوانوں میں پیدا ہوئی بھی تھی تو اس کو آپ نے ایسے دل کو صاف کیا، اب قیامت تک ان کی نسلوں میں بھی کوئی شخص اس بات کو نہیں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی نسلوں میں محبتیں بانٹ کے جائیں، کچھ ایسا کریں کہ محبتیں بڑھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 18 ذی القعدہ کو رات کے وقت جعرانہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور عمرہ کیا آپ نے جعرانہ سے، اور وہاں پہنچ کر عتاب ابن اسید کو مکہ مکرمہ کا والی مقرر کیا، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دین کے لیے ان کے پاس چھوڑا کہ وہ مکے والوں کو دین سکھائیں۔ اور 2 مہینے 16 دن کے بعد 27 ذی القعدہ کو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ داخل ہوئے۔ تو یہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کا یہ سارا واقعہ اس طریقے سے مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اوتاس سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو باب کعبہ پہ کھڑے ہو کے اس کو پکڑ کے آپ نے متع کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ رات کا وقت تھا، تھوڑے لوگ تھے تو سب کو اندازہ نہ ہو سکا، آج کل کے زمانے کی کمیونیکیشن فیسلٹیز تو تھی نہیں، تو یہ بات پورے مجمع کو پتہ نہ چل سکی۔ تو پھر آپ کو تبوک کے سفر میں کسی وقت پتہ لگا اور کسی سفر میں کہ کسی نے یہ کر لیا ہے، تو آپ نے پھر اس کو اعلان فرمایا تو اور لوگوں کو بھی معلوم ہوا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ اس زمانے میں تھے کہ ملے اور دوبارہ پھر ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو اطلاع آئی کہ کسی نے متع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا اعلان کروایا اور فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے یہ کیا تو حد زنا جو ہے یہ اس کے اوپر نافذ کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد اور پوری اس کی حکم کی وضاحت اور صراحت کے بعد پھر یہ مکمل طور سے ختم ہو گیا۔ پھر یہ 8 ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس سال عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے حج کروایا جیسے کہ عرب کا پرانا طریق چل رہا تھا۔ یہ 8 ہجری ہے۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور 10 ہجری میں نبی علیہ السلام آئے تھے حج کے لیے۔ اسی سال 8 ہجری میں ذو الحجہ کے مہینے میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم بن محمد آپ کے تیسرے بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی سال نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل بنا کر صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا عمان کی طرف۔ یہ جو اداروں میں مدرسوں میں ڈونیشن وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ ادارے شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو یہ عمل بھی سنت ہے۔ پھر اسی سال نبی علیہ السلام نے کعب ابن عمیر کو ذات اطلاع کی طرف بھیجا۔ ایک علاقے کا نام ہے ذات اطلاع، شام کی طرف تھا وہ، وہاں بھیجا کہ دعوت اسلام وہاں کے لوگوں کو دیں۔ 15 لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے 14 کو شہید کر دیا، ایک جو ہیں وہ بچ گئے اور وہ واپس مدینہ طیبہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ مکہ کا معاملہ سارا پورا ہو گیا، غزوہ حنین بھی فتح ہو گیا، اب کیا ہوا؟ جوق در جوق لوگ ہر طرف سے مسلمان ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کہ جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اہل عرب اصل کے اندر تو غزوہ بدر ہی سے اسلام سے اور نبی علیہ السلام سے مرعوب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ انتظار میں تھے کہ قریش کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ رکے ہوئے تھے کہ قریش مکہ کا حال دیکھ لیں پہلے، اور جب قریش فتح مکہ ہو گیا وہ تو ساری باتیں ختم ہو گئیں، اس کے بعد فوج در فوج لوگ آتے اور مسلمان ہوتے، بڑی بڑی تعداد میں وفود آتے اور مسلمان ہوتے۔ اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سوائے قبیلہ حوازن و ثقیف کے، یہ طائف اور حنین والوں کے، کہ انہوں نے یہ اثر نہیں لیا جو پورے عرب نے لیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مسلمانوں کو خوب مال بھی دے دیا جائے، تو ان کے دل میں یہ آ گیا کہ ہمیں لڑنا ہے، آگے لڑنے کے لیے اور اپنا سارا مال لے آئے۔ عام طور سے لڑائی میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہ بچوں کو بھی لے آیا، بیویوں کو بھی لے آیا، مال کو بھی لے آیا، جانوروں کو بھی لے آیا، سبھی کچھ لے آیا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا عام طور سے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک
ان کے دل میں یہ ڈالا اور انہوں نے سب کچھ کیا، وہ سارا کا سارا مال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دکھا دیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت جس کی مدد کریں وہی غالب ہے، اور اللہ جس کی مدد نہ کریں وہ غالب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انصار نے جو بعض نوجوانوں نے کہا تھا نا کہ بھئی ہمیں نہیں دیا ان کو دے دیا، تو خدا نہ خواستہ یہ ان کے دل میں کوئی مال کی محبت کی بات نہیں تھی۔ وہ تو نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں تمہارے ایمان اور یقین کی بنیاد کو تو میں نے بنا کے ان کو دیا، تمہیں نہیں دیا۔ تو یہ بات کیا تھی کہ بھئی محبوب کے ہاتھوں سے جو ملے وہ بھی تو محبوب ہوتا ہے، تو وہ اس انداز کی اس درجے کی بات تھی۔ تو ان کا مقام انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ہر طرح کی ہماری سوچ وہ بہت بلند ہے، بہت پاکیزہ لوگ ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے اور گندے ذہنوں سے ان کی پاکیزگی کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح مکہ کے بعد تمام جزیرۃ العرب اسلام کے نیچے آ گیا، اور اب ضرورت پیدا ہوئی کہ باقاعدہ ایک حکومت کا نظام بنایا جائے، ایک سلطنت کا نظام، ایک سیاسی نظام، ایک قوت کا نظام یہ بنایا جائے، کیونکہ ریاست مدینہ وجود میں آ گئی تو ریاست مدینہ کے وجود کے لیے اب سلطنت کی ضرورت ہے۔ بالکل شروع کے پہلے اور دوسرے بیان میں ایک بات کہی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، ریاست مدینہ کیسے بنتی ہے؟ ریاست مدینہ حکومت اور سلطنت سے نہیں بنتی۔ یہ کیسے بنتی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس امت کو دوبارہ عزت کیسے ملے گی؟ انہوں نے کہا جیسے پہلے ملی تھی، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملی ویسے ہی ملے گی، کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ بتائیں۔ ہاں، ایک تو اپنے گھر سے شروع کریں، اس کی سیکوینس کیا تھی؟ وہ یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ بن جائے، اس کے لیے سب سے پہلے توحید خالص، دین اسلام کی خالص تعلیم عام کرنی ہوگی۔ دین اسلام کی، توحید کی، دین اسلام کی تعلیم کو پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے عام کرنا ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام نے کیا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس سے اخلاق بنیں گے، کردار بنے گا۔ جب توحید کا ذکر ہوگا یقین بڑھے گا، قیامت کا ذکر ہوگا انسان چوری چکاری سے بچے گا، حیا اور پاک دامنی ہوگی، دوسروں کی عزتوں کا خیال کرے گا، اور بہت ساری چیزیں۔ تو خالص دینی تعلیم کے اثرات جب آئیں گے تو اخلاق اور کردار بنیں گے۔ جب لوگوں کے اخلاق اور کردار بننے شروع ہو جائیں گے تو اس سے ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا، پھر اس معاشرے کی حفاظت کے لیے سلطنت کی ضرورت ہے۔ تو آج نبی علیہ السلام کو سلطنت کی ضرورت پیش آئی 8 ہجری میں جا کے۔ اس سے پہلے تو خالص دینی تعلیم ہے، طبیعتوں کا بنانا ہے، مزاجوں کا بنانا ہے، کردار اور اخلاق کا بننا ہے۔ وہ جب بنا اور اس سے پورا ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، اب حکومت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ کا نمونہ بنے، تو بنیاد ہمیں دینی تعلیم کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے عام کرنا ہوگا، پھر اخلاق اور کردار پیدا ہوں گے۔ پچھلی دفعہ جب میں کراچی گیا تو ایک اسکول میں نا بیان تھا میرا، تو وہاں مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو اس اسکول سے پرانے پڑھنے اور پڑھانے والے ماضی میں رہے۔ تو اس میں ایک صاحب تھے، انگلش کے ٹیچر تھے، وہ ان کا نام تھا سر رضوان انگلش ان کے نام کا ایک حصہ ہی بن گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے 2008-10 میں اسلامک اسکول میں پڑھایا، پھر میں یونیورسٹیوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ چلا گیا،
لیکن اب میں واپس اسلامک اسکول میں آیا ہوں، گو ایک دو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اب میں واپس اسلامک اسکول میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ اسلامک اسکول میں کم سے کم یہ لوگ اپنے ٹیچر کی عزت تو کرتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جہاں مجھے بڑی بڑی سیلریز ملتی ہیں، بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں، وہاں عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب خالص دینی تعلیم اور ماحول ہوگا تو پھر معاشرہ بنے گا، کردار بنے گا، پھر جا کے حکومت کی ضرورت آئے گی۔ تو دینی تعلیم عام ہوئی، معاشرہ بنا، کردار بنا، اخلاق بنا۔ اس کے بعد پھر جب معاشرہ پھیل گیا اور بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی، اب پھر حکومت اللہ رب العزت نے قائم کروائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں جدا جدا جو گورنر سے ان کا تقرر کیا۔ بازان ابن ساسان کو یمن کا والی بنایا۔ بازان پہلے کسریٰ کی طرف سے یمن ہی کا والی تھا، کسریٰ کے انتقال کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی پوزیشن پہ باقی رکھا۔ بازان کے انتقال کے بعد ان کے جو بیٹے تھے شہر ابن بازان، ان کو یمن کا والی بنا دیا، اور شہر کے انتقال کے بعد خالد بن سعید العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنعاء کا والی بنایا یمن کا، اور زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرموت کا جو ہے گورنر بنایا، والی کہہ لیجئے، گورنر کہہ لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبید اور عدن کا والی بنایا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک شہر جند کا جو ہے والی بنایا، اور ابو سفیان بن حرب نجران کا والی ان کو بنایا، اور ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمہ کا والی بنایا، اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ مکہ کے والی اور حاکم مقرر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے جو ہے نا وہ قاضی مقرر ہوئے، کیونکہ اب معاشرہ بن چکا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اب اسلام کی حکومت کی ضرورت پیش آئی۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، فتح سے مراد فتح مکہ، جب فتح آ جائے تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ پھر جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہر آدمی، ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب خبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو یہ صورت پڑھ کے سنائی تو صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے۔ ان سے غم کی جب وجہ پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ اب جدائی کا وقت قریب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کام دیا تھا، جو نبوت کا، بعثت کا مقصد تھا، وہ پورا ہوا چاہتا ہے، اور اب نبی علیہ السلام کی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی جو خبر ہے نا وہ دی جا رہی ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تین حکم، تین باتوں کا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تین احکامات دیے۔ کیا مطلب؟ آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، تعریف بیان کریں اور استغفار کریں، تین کام۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تین حکم تھے، تینوں باتیں ہو گئیں۔ سبحانک میں پاکی بیان ہو گئی، وبحمدک میں تعریف بیان ہو گئی، اللہم اغفر لی میں معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان سے یہ روایت ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بہت کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے تھے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ
استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے اندر بھی وہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں، پاکی بھی بیان ہو گئی، تعریف بھی ہے الحمدللہ سے ہو گئی، اور توبہ کے کلمات بھی ہو گئے، معافی بھی مانگنا ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام، کوئی پوچھتا آپ اتنی کثرت سے یوں کیوں پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام تائید کے اندر اذا جاء نصر اللہ اس کی تلاوت کرتے تھے کہ یہ تو حکم ہے مجھے۔ اب یہاں چند باتیں بات کر کے مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب زندگی کا وقت آخرت اپنے آخری حصے تک پہنچ رہا ہو، بال سفید ہو جائیں، 50 والوں کو اگر چھٹی دے بھی دی جائے تو 60 والے، نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر 61 سال ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں، 11 ہجری ربیع الاول میں، تو 60 والوں کو تو پھر اس حساب سے کہا جا سکتا ہے نا کہ جب بڑھاپا آ جائے تو بس ان 3 چیزوں کی ہر مسلمان بوڑھے کو کثرت کا حکم ہے، کرنا چاہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب بڑھاپا آ جائے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ اور اسی کے اندر ایک بہت لطیف نقطہ بھی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پاکی بیان کرنے کا حکم، امر کا صیغہ، پھر حمد بیان کرنے کا حکم، امر کا صیغہ، اس کے بعد استغفار کرنے کا جو سب سے آخری اس میں حکم ہے نا، وہ استغفار کا۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وَاسْتَغْفِرْ یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 61 سالہ پاکیزہ معطر زندگی، پھولوں سے زیادہ معطر زندگی، اس زندگی والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفار کیجئے۔ ہم تو گناہوں کے بعد استغفار نہیں کرتے، شریعت تو نیکی کے بعد استغفار کی تعلیم دیتی ہے۔ ایک نقطہ ہے، اس کو میں خلاصہ کر کے عرض کرتا ہوں۔ وضو کیا ہے جی؟ گناہ ہے یا نیکی؟ بتائیں۔ وضو کرنا نیکی ہے نا، انسان وضو کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ جب وضو کے بعد ایک دعا سکھائی گئی جس کے اندر آتا ہے استغفرک و اتوب الیہ، بھئی کی تو نہیں کی ہے، لیکن استغفار کی تعلیم۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، عماد الدین، دین کا ستون۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے دونوں طرف، تو پھر کیا کہتا ہے؟ کیا حکم؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے، اس نے کوئی گانا تو نہیں سنا، عبادت کی ہے۔ عبادت کے بعد استغفار کا حکم، کیا مطلب؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ آپ کی شان بہت بلند ہے، میں اچھے طریقے سے نہیں کر سکا، معاف کر دیجئے، قبول کر لیجئے، پلیز پلیز پلیز، یہ سمجھ لیجئے۔ پھر تہجد کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایسی عبادت ہے، انشاءاللہ اس عبادت کی برکت سے آقا علیہ السلام کو مقام محمود عطا ہوگا، اور انشاءاللہ امتیوں کو تہجد کی برکت سے انشاءاللہ العزیز شفاعت عطا ہوگی نبی علیہ السلام کی۔ تو تہجد نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، عام نیکی نہیں ہے، ولایت ملتی ہی تہجد کے ذریعے سے۔ اب قرآن کو دیکھیے، تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ جو تہجد گزار لوگ ہیں نا، جب صبح ہونے لگتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ یہ ساری رات ویڈیو فلم دیکھ کے اور ساری رات چیٹنگ کر کے اور ساری رات انٹرنیٹ پہ ٹائم برباد کر کے استغفار نہیں ہو رہا، ساری رات رب کے حضور مناجات کے بعد صبح استغفار ہو رہا ہے، اتنی بڑی نیکی کے بعد۔ حکم ہے استغفار، تعلیم ہے استغفار کی۔ اور آئیے، حج کا عمل کتنا بڑا عمل ہے، ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو میدان عرفات میں پہنچا اور اس کو یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں میرے رب نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ اس میں ناراض ہوتے ہیں، تو گناہوں کی معافی۔ اب ایک انسان مکہ پہنچا، مینا گیا، وہاں سے عرفات گیا، حج مکمل کر کے اب یہ واپس جب آ رہا ہے تو قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ،
ان حجاج کو کہا جا رہا ہے واپس جب آ رہے ہو کہاں سے؟ عرفات کی نیکی کر کے، اب جب واپس آ رہے ہو تو استغفار کرو۔ اتنی بڑی بڑی عبادات کے بعد بھی استغفار، اور یہ ساری باتیں تو بہرحال ایک اپنے مقام کو رکھتی ہیں، لیکن ان سے بڑی جو مقام والی بات ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ پھولوں سے زیادہ معطر زندگی، منور زندگی۔ آپ کی زندگی کا جب آخری وقت قریب آ رہا ہے تو حکم آیا واستغفر، استغفار کیجئے۔ تو ہم بھی استغفار کی عادت جوانی میں ڈال لیں تاکہ بڑھاپے میں بھی توفیق ہوتی رہے۔ یہ نہ سوچے جی بڑھاپے میں حکم آج کرنے کی کیا ضرورت۔ تو بھئی ہم اس کی پابندی رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز وقوف قلبی۔ پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر دیجئے، اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ ہمارے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجئے، اللہ پریشانیوں سے بچا لیجئے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بے عزتی سے محفوظ فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ مخلوق کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ دنیا سب نے چھوڑ کے جانا ہے، اللہ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں اپنے سے نکال دے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا الہ العالمین جب ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت تو ایک محبوب چیز ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتی ہے، یا اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کے بھیجنا، ہمیں موت کا شوق اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کاروباری پریشانیاں اور رزق کی پریشانیاں سب کو آ گئی ہیں، اللہ سب پر رحمت فرما، آسانیاں پیدا فرما، تکلیفوں اور تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین۔